سورۃ الملک مکیہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، وهو العزيز الغفور۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اس سے پہلے سورۃ تحریم تھی، اس کی آخری آیتوں میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے یہ کہا تھا کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، جنت کے طرف چلو، اور طریقہ بھی بتلایا تھا کہ اللہ کے سامنے توبہ کرو، توبہ ہی کے ذریعہ سے تمہاری رسائی جنت تک ہوگی اور تمہیں اللہ تعالی جہنم سے نجات دے گا۔ اور پھر اس کے لیے مثالیں بھی بیان فرمائیں کہ ایک بہت بڑے ظالم اور ربوبیت خدائی کا دعویٰ کرنے والا ایک کافر فرعون، لیکن اس کی اہلیہ مرنے سے پہلے اپنی آنکھوں سے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھتی ہے، اور اللہ کے عظیم پیغمبر نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام جو عظیم پیغمبر ہیں، ان کی بیویاں جہنم میں جہنمیوں کے ساتھ داخل ہوں گی، اس لیے کہ پیغمبروں کی بیویاں ایمان نہ ہونے کی صورت میں جہنم میں جائیں گی، اور فرعون اس کی اہلیہ ایمان والی ہے، ایمان کی بدولت وہ جنت میں جا رہی ہے۔ تو جنت اور جہنم کے تذکرے کے ساتھ اب سورۃ ملک اس کی ابتدا میں اسی بات کو اللہ پاک رکھتے ہیں کہ موت و حیات جو تمہیں اللہ نے دی ہے، یہ زندگی جو دی ہے، نتیجہ یہی ہے کہ یا جنت یا جہنم۔ اب اسی بات سے سورۃ مقدسہ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورۃ ملک مکی صورت ہے، اللہ رب العزت کی حاکمیت اور اللہ رب العزت کی قدرت اور اللہ رب العزت کی بادشاہی وہ بیان ہوتی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملکیت، بادشاہی آسمان و زمین کی، پوری کائنات کی، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن کریم میں بہت سے جگہوں پہ یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، جس طرح یہاں کہا جا رہا ہے بیدہ الملک، اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے۔ اب یہ آپ کے ذہن میں ہوگا، اور عمران سورت کی ابتدا میں یہ بات گزری تھی کہ قرآن کریم کی بعض آیات محکمات ہوتی ہیں،
اور بعض متشابہات ہوتی ہیں۔ اب یہ اس طرح کا لفظ بیدہ الملک یہ متشابہات میں سے ہے، اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات دونوں کو پیدا کیا ہے، لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم کون تم میں احسن عملا اچھا عمل کرتا۔ دو چیزیں ہیں، ایک موت ہے ایک زندگی۔ اب موت یہ بہت بڑا مقرر ہے، واعظ ہے، خطیب ہے، کسی کے جنازے کو دیکھ کر عبرت حاصل کی جاتی ہے، میں نے بھی مرا۔ موت بہت بڑا واعظ ہے، اور اس کو اسی لیے حیات سے، زندگی سے پہلے بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ یوں بھی کہ پہلے انسان کچھ نہیں تھا، مرا ہوا تھا، پھر اس کو زندگی دی گئی، اس نے پھر مرنا ہے، پھر زندہ ہونا۔ تو موت پہلے ہے۔ موت یہ واعظ ہے، انسان کو آخرت کے لیے تیاری پہ ابھارتا ہے۔ موت جب سامنے ہو تو پھر انسان آخرت کی تیاری کرتا ہے، اور اسی طرح آخرت کے تیاری کے لیے پھر ٹائم ہونا چاہیے۔ اس ٹائم کو ظرف بنایا گیا کہ وہ انسان کی زندگی ہے، زندگی ہوگی تب انسان عمل کرے گا۔ اس لیے فرمایا موت ہے، برحق ہے، اور تمہیں جو اللہ نے زندگی دی ہے، موت کے آنے سے پہلے پہلے تم نے آخرت کی تیاری کر دی۔ موت تو برحق ہے اور زندگی جو دی گئی ہے اسی لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، دیکھا جائے تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ قرآن کریم یہ نہیں کہہ رہا ہے ایکم اکثر عملا، کس کے اعمال زیادہ ہے، نہیں، کس کا عمل اچھا ہے، زیادہ نہیں، اچھا۔ اب عمل تھوڑا ہو لیکن یہ دیکھا جائے گا اچھا ہے یا نہیں ہے، تعداد نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ ایکم احسن عملا، تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ عمل تھوڑا سا ہو، اس میں اخلاص ہو، وہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کے رضا کے لیے ہو، وہ وزنی بنتا ہے۔ قیامت میں بھی جب اعمال تولے جاتے ہیں، وزن ان کا ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی عمل کو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کس کے زیادہ ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ جب وزن ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ کس کے اعمال کا وزن زیادہ ہے۔ کثرت کا اعتبار نہیں ہے کہ کس کے اعمال زیادہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک شخص، اس کے پاس کچھ اعمال نہیں ہوں گے، لیکن ایک پرچی اسے دی جائے گی، جب ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ ایک ہی پرچے پہ اس کا ایک عمل لکھا ہوا ہوگا کہ اس نے اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ اتنا وزنی ہو گیا، اس کو کام دے گیا۔ تو عمل وزنی چاہیے اور عمل اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے ہو۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ اللہ وہ زبردست ہے، قادر ہے، نافرمانیوں پہ پکڑ سکتا ہے، لیکن وہ اللہ غفور الرحیم بھی ہے، بخشنے والے مہربان بھی ہے۔ سورۃ ملک کی فضیلت میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے، اس کی ابتدائی 2 آیتیں پڑھی گئی کہ ایک حدیث یوں ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے سینے میں یہ صورت ہونی چاہیے، اور دوسرا حدیث یہ بھی ہے کہ یہ ایسی صورت ہے، یہ اس کی فضیلت میں بیان کی گئی، یہ ایسی صورت ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن یہی صورت شفاعت کرے گی، حتیٰ کہ اسے جنت میں داخلہ ملے گا صورت ملک کی تلاوت کی وجہ سے۔
چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بابرکت ہے وہ ذات بیدہ الملک جس کے قبضہ قدرت میں ہے بادشاہی آسمان و زمین کی وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پہ قادر ہیں الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، جس نے تمہیں موت دی تھی اور موت دے گا، تم کچھ نہیں تھے تمہیں زندگی دی، اس لیے دوسرے مقام پہ قرآن نے کہا کنتم امواتا فاحیاکم، تم نہیں تھے لیکن اس نے تمہیں زندگی دی۔ موت و حیات کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہاری آزمائش ہو، ایکم احسن عملا کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ وہ اللہ زبردست بخشنے والے ہیں۔ اللہ